خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ پروگرام میں ہم گزشتہ چند روز سے آپ کے سامنے لا رہے ہیں نوجوانوں کے مسائل اور ان کے حل پر بات کر رہے ہیں۔ ہم معاشرتی طور پر اور بائبل مقدس سے بھی ان کے حل آپ کو بتاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے استاد ہیں پاسٹر شرجیل خان صاحب، پاسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ آپ ہمیشہ ہمیں مختلف چیزوں پر باتیں بتاتے ہیں اور مسائل بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ میں خدا کے کلام سے اور معاشرتی طور پر ان کے حل بھی بتاتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے، ایک خود ترسی بہت بڑا مسئلہ ہے جو نوجوانوں میں عام پایا جاتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ خود ترسی کی وضاحت بھی کریں۔ اصل میں خود ترسی ہے کیا؟ خود ترسی دراصل یہ وہ سوچ ہے، ایسی سوچ ڈیولپ ہو جانا کہ میں کمتر ہوں، میں کمزور ہوں اور میں کچھ کر نہیں سکتا، اور مجھ پر ترس کھایا جائے، میں خود پر ترس کھاتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے۔ بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں جن کو ہم تصور کر لیتے ہیں، ہم نے اپنی کمزوریوں کی بھی ڈیفینیشن خود بنائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ کہ جی مثلاً میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، جی میرا رنگ صاف نہیں ہے، میرا قد پستہ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، میں بھاگ نہیں سکتا، میں دوڑ نہیں سکتی، یا میں تقریر اچھی نہیں کر سکتا یا تقریر اچھی نہیں کر سکتی، اور بہت سی باتیں، میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتا یا پریزنٹیشن نہیں دے سکتی۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے لیے یہ خول بنا لیتے ہیں، صحیح، ایک شل اپنے ارد گرد کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کمزور ہیں، دوسرے ہم سے بہتر ہیں، تو انفیریئرٹی کمپلیکس یہ اپنے ارد گرد ہم تیار کر لیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ خود ترسی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ خود سے ترس کھانا شروع ہو جاتے ہیں، رحم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود چاہتے ہیں کہ ہم پیمپر کریں، موجودہ زبان میں اگر ہم اس طرح سے بھی کہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جی دنیا کی دوسری قوموں سے ہم تو کمتر ہیں، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس یہ وسائل نہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، تو دوسرے ہمیں کیا ہیں، وہ بلا وجہ ہماری مدد کریں، وہ ہمیں ڈونیٹ کریں، صحیح، خیرات ہمیں دیں، یہ ہمارا حق ہے اور ان کا فرض ہے۔ صحیح۔ تو یہ خود ترسی ہے، یہ سیلف پٹی ہے، اور یہ بھی گناہ ہے، بائبل مقدس کے مطابق یہ گناہ ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کس کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں؟ خدا کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہر انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا ہے، اسے اپنے آپ پر ترس نہیں کھانا۔ صحیح۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے اپنے آپ پر ترس نہ کھائیں اور 24 گھنٹے کام میں جتے رہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ جو پراپر ٹائمنگ سیٹ کی گئی، جو پراپر آپ کو طریقہ کار وضع کیا گیا، آپ اس کے مطابق جاب کریں، کام کریں، کاروبار کریں، اور پھر اپنا ریسٹ کیجیے۔ لیکن اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو یہ بھی نظر آیا مجھے، وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس چیز کی آبزرویشن کی، ہم نے تھوڑا سروے کیا، تو لوگ جو ہے وہ جیسے گھر میں ایک شخص کمانے والا ہے، کوئی بڑا بھائی ہو گیا، بہن ہو گئی، یا کوئی بھی شخص ہو گیا، یا باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، وہ کما رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، تو دوسروں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، گھر کے دوسرے افراد، تو وہ ان سے پراپر جو ہے وہ بات چیت ہی نہیں کرتے، جو کمانے والے سے بات چیت ہی نہیں کر پا رہے، تو ڈیلی کوئی جو ہے وہ ان کی سٹنگ نہیں ہے، کوئی آپس میں انٹریکشن زیادہ نہیں ہو پاتی۔ کسی خاص چھٹی والے دن وہ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، تو کھانے کے موقع پر بیٹھ گئے، یا ویسے کبھی جو ہے وہ شام کی چائے پر بیٹھ گئے، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو ایسے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ پر خود ترس کھانا شروع ہو جاتے ہیں، خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو کام کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں، وہ سب ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ پرسنٹیج ایسی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا، ہمیں دوسرے جو ہے وہ ان کو میری فکر کرنی چاہیے۔ جب یہ چاہیے کا لفظ ہم لگاتے ہیں نا، تو ہم ایک شریعت کریٹ کر لیتے ہیں۔ میں ایک لفظ جو ہے مذہبی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم ایک شرع، ایک قانون بنا لیتے ہیں، اپنے لیے وضع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جملے میں، کسی بھی آپ پیغام میں، کسی بھی واعظ میں، کسی بھی خطبے میں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے، تو آپ نے کیا ہے، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، ایسے ہی ہونا چاہیے، آپ نے ایک قانون بنا دیا۔
قانون وضع کر دیا جس کی بنیاد پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ والا شخص جو سامنے جن کو آپ نے کہا وہ ویسے نہیں کر پا رہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کریں گے, وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اور پھر جو کہنے والا شخص ہے وہ بھی یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرے قابل نہیں, یہ اس بات پر پورا نہیں اترتے, اس لیے انہیں میری فکر نہیں. صحیح. تو یہ خود ترسی کے معاملات کی طرف چلا جاتا ہے. لوگ اور نوجوان بالخصوص وہ آج کے معاشرے میں خود ترسی کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں. ان کی گھریلو ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی شخصی ضروریات بعض اوقات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی تعلیمی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی کھیل کود کی جسمانی صلاحیتوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور ان کو جو نفسیاتی سکون ہے یا ذہنی سکون جسے کہنا چاہیے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ خود پر ترس کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ تشدد کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور آپس میں مار پیٹ اور ایک دوسرے سے مار پیٹ اور لوگوں سے چلتے میں بھی جو ہے وہ منہ بنا کے سختی سے بات کرنا اور بگڑ کے بات کرنا, تو یہ چیزیں عام ہیں خود ترسی کے. یہ بھیانک نتائج ہیں, یہ کانسیکوینسز ہیں جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے جو ہے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں یہ بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے. صحیح. یہ مسئلہ. تو پاسٹر صاحب, خود ترسی آپ نے جس طرح بھی کچھ چھوٹی سی مثال دی, خود ترسی انسان اپنے آپ پر جب ترس کھانا شروع کرتا ہے, اس میں کتنے عوامل اور کیا معاشرہ بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ انسان خود کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے؟ آپ اس کو کوئی ذہنی بیماری کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اس کی جو ہے وہ پہلے عوامل ہی بتائے کہ اس میں یعنی کہ جو بنیادی ضروریات ہیں جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, جو ایک انسان کو درکار ہے اور جو قدرتی طور پر اس کا حق ہے, اچھی صحت, اچھی رہائش, اچھا کپڑا اور اچھی خوراک, یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ نے اس زمین پر یہ سب چیزیں اس کے لیے ہی بنائی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بنیادی اچھی تعلیم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ان میں سے کوئی بھی چیز اسے میسر نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوگا. صحیح. تو اسے سکون نہیں مل رہا. اوکے. تو وہ کیا کرے گا, اپنی ان ضروریات کو پورا نہ ہونے پر وہ کیا کرے گا, مختلف جو ہے وہ راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ راہیں نہیں مل پاتی ہیں تو پھر وہ کیا ہے, وہ خود ترسی کا شکار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جس کی بنا پر وہ تشدد کرنے بھی لگ سکتا ہے. تو ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے, بازاروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. آپ نے بائک کیوں اس طرح سے کھڑی کی, اس بات پہ جو ہے وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. آپ نے جو ہے میری شاپ کے سامنے پانی کیوں گرا دیا, کچرا کیوں ادھر کو کر دیا, حالانکہ وہ کچرا صاف کر رہے ہیں دوسری شاپ والے, لیکن یہ ہے جی آپ نے ادھر کو کیوں کیا, آپ جو ہے اپنی بائک ادھر کو رکھیے. تو یہ سب چیزیں, یہ مطلب اس میں انسان خود پہ ترس کھا رہا ہوتا ہے اور دوسروں سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے, لڑائی جھگڑے, معاشرتی تشدد یا معاشرتی بے ترتیبی, یہ اس سے رونما ہوتی ہے یا جنم لیتی. صحیح. تو جس کی بنا پر قومیں کیا ہے وہ زوال پذیر ہوتی. اسکولوں میں ہوگا, بچوں میں ہوگا, نوجوانوں میں ہوگا, تو وہ کیا کریں گے, وہ آگے چل کے مستقبل بننا ہے, انہوں نے ہی مستقبل بننا ہے. تو جب وہ خود ترسی کا شکار ہیں تو پھر وہ کوشش کرنے میں بھی گریز کریں گے, محنت کرنے سے گھبرائیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا, ان کی کوشش ہوگی, ان کی سوچ ہوگی کہ ہر کوئی میری فکر کرے. ٹھیک. تو جب یہ سوچ ڈیولپ شروع ہو جاتی ہے تو غصہ لوگوں کو جلدی آئے گا. جب غصہ جلدی آئے گا تو عدم برداشت شروع ہو جائے گی. تو برداشت جب کم ہوگی تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, لڑائی جھگڑے ہوں گے تو نقصانات بڑھیں گے, معاشرے میں امن برباد ہوگا. جب معاشرے میں امن برباد ہوگا تو قوم کیسے سکون سے رہے گی, جرائم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جرائم بڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ جیلیں بھریں گے, تو اس سے مجرم جو ہے وہ زیادہ پیدا کریں گے ہم بنسبت کے اچھے اور کامیاب معاشرے کے لوگ. تو یہ صورتحال ہے, یہ خود ترسی کا نتیجہ نکلتا ہے. صحیح. تو پاسٹر صاحب, جب انسان خود ترسی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو یا معاشرے کو ٹھہراتا ہے, تو پھر وہ بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے اپنے غصے کے ذریعے, عدم برداشت کے ذریعے. آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ساری سچویشن ہو سکتی ہے, اس کو کن کن درجات پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہم خود,
جو انسان اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ خود، اور معاشرہ کیا اس میں کچھ اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ خاندان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ بالکل، اس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس پر یقیناً جو ہے وہ یہ باتیں کی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز میں انوالو ہیں جو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس چیز پر غالب آنے کے لیے بہت سی این جی اوز کریٹ کی گئی ہیں، بہت سے ایسے ادارے قائم کیے گئے اور ایسی ٹریننگز دی جاتی ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پر ترس کھانا چھوڑیں اور محنت کی طرف راغب ہوں. ٹھیک ہے، اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے. اور اس میں یہاں تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے، وہ بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. نوجوان جو ٹین ایجرز ہیں خصوصی طور پر، وہ خود ترسی کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور ہو جاتے ہیں. ان کو بچانا بہت اہم ہے، ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہماری قوم کے مستقبل جو ہے وہ بہت برے ہاتھوں میں جا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جب اپنے اندر یہ خود ترسی کا مواد لے کر گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ہر جگہ پر اس چیز کا امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے وہ ناراض رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو شخص گھر میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہے وہ کس سے خوش ہوگا؟ وہ کسی سے بھی خوش نہیں ہے. تو باہر کی دوستیوں میں وہ پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. صحیح. جو ہے وہ پھر اور مخالف جنس کے ساتھ جو ہے وہ دوستیوں میں زیادہ جو ہے وہ توجہ مرکوز کی جاتی. اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ چیز جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے جوان ہونا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ خود ترسی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے پیوستہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. صحیح. تو اس پر پھر کسی وقت میں ضرور بات کروں گا اور اس کی وجوہات اور اس کے عوامل بتاؤں گا. صحیح. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پوری دنیا اس سے دوچار ہے. اور آپ پوری دنیا کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے معاشرے میں، یعنی یہ خود ترسی ہر معاشرے میں موجود ہے. لوگ، خواتین جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہی ہیں، اس میں نوجوان لڑکے شکار ہو رہے ہیں، لڑکیاں شکار ہو رہی ہیں. اس میں بزرگ افراد میں یہ چیز جو ہے بہت کم پائی جاتی. وہ خود ترسی کا شکار بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اب ایک اور جو ہے وہ ان کو ٹرینڈ دیا جا رہا ہے، وہ یہ میڈیا پر، اسپیشلی سوشل میڈیا پر. ہمارے جو ہے وہ جو الیکٹرانک بڑا میڈیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو سوشل میڈیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس پر جو ہے وہ ایسے کلپس، ایسے ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں جس میں بار بار جو ہے جی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، باپ کے پیروں تلے پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کا آج تک مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن یعنی آپ ان کا خیال رکھیں، وہ ہیں تو آپ ہیں. یعنی اس طرح سے لوگوں میں ایک جو ہے وہ سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ آپ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. صحیح. ان کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ جو ہیں وہ برے افراد ہیں معاشرے کے. صحیح. تو جو جہاں پر یعنی برائی کی سوچ نہیں ہے، میں نے وہاں پر وہ سوچ پیدا کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ سوچ کہیں جو ہے وہ اس میں برائی پیدا نہ کر دے. تو یہ بھی مسائل ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اب بزرگوں نے بھی یہ ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو اچھے خاصے گھر کے خوشگوار ماحول میں یہ بیٹھ کے سوچنے نہ لگ جائیں کہ بھائی ہم لوگوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی، تو کہیں اس کی وجہ سے گھر کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے. تو یہ بھی تو ممکن ہے. اور آج کل پاسٹر صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج کل بزرگ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے وفادار نہیں ہیں، ان کا کتنے بھی بچے خیال رکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتے، فلاں کا بچہ اچھا ہے، فلاں کا. تو یہ شاید اس کی وجہ یہی ہو. ایک فیکٹر یہی ہے. صحیح. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جب یہ بزرگان جو ہے وہ اکثر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ جی فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، میرے تو کسی کام کے نہیں، میرے تو بالکل خیال نہیں رکھتے. نکمے ہیں چاہے وہ جتنا مرضی خیال رکھتے ہیں. اور حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوگا اور وہ بھی پریس شدہ وائٹ، اور بہترین جوتی پہنی ہوگی، پھر بھی میرا تو کچھ خیال نہیں رکھتے. درست. آپ سگریٹ پینا بند کریں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو. صحیح. لیکن یعنی اچھا کھائیں گے، اچھا مل رہا ہے، اچھی رہائش ہے. آج کی مہنگائی کو اوور کم کرنے کے لیے اتنے بڑے چیلنج کا سامنا بچے ہی کر رہے ہیں. جن کے بزرگوں کے گھروں میں وہ بچے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، وہ محنت کر کے کما رہے ہیں اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی فرمانبرداری کا ہی نتیجہ ہے. اور دوسری چیز، اب وہ اولاد کس کی ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. مطلب اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ نہیں سوچا کہ ہم کیسے تھے.
یا ہم کیسے ہیں یا ہم نے کیسی تربیت کی میں ہے. اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے. درست. دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کامل نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی معاشرہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک کوئی بھی معاشرہ کامل نہیں ہے. صرف بائبل مقدس کا جو معاشرہ ہے جو نئے عہد کے مطابق ہے جو بنے گا وہ کامل معاشرہ ہوگا. یہ سب سے اہم بات ہے. اور ہم دنیا کی تمام اقوام یعنی اقوام عالم ہم سب کے سب کیا ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں. ہم انہی چاروں سمتوں میں موجود ہیں. یعنی ہم کسی بھی کامل معاشرے میں نہیں رہتے. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس کو کامل بنائیں اور اس کو کاملیت کی طرف لے کر چل پڑیں. ہم یعنی ہماری جو سچویشن ناؤ ہے جو ہماری ابھی موجودہ صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے بچے نوجوان جو ہے خود ترسی کا شکار ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں خصوصی طور پر ایشین معاشرے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ میں ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر غربت کافی ہے. یہاں پر ایکچولی غربت کی وجہ کچھ اور بھی ہے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا جو ہے وہ نہیں آتا انہیں. ٹھیک ہے. اور وسائل کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وسائل کو استعمال کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھتے جو سب سے بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے وسائل کو استعمال کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جو کم وسائل ہیں ان کو بھی صحیح سے استعمال کرتے بھی نہیں اور کرنا جانتے بھی نہیں اور کرنے کی سوچتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ وجوہات ہیں ان کی. بڑے عوامل یہ ہیں جس کی وجہ سے غربت ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے, جس کی وجہ سے خود ترسی ہے. گھروں میں مسائل ہوں گے. اب اچھے کپڑے پہننے ہیں تو بھئی وہ اس کے لیے پیسہ زیادہ خرچ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے زیادہ محنت کریں. آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمائیں گے تو پھر آپ زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کو اچھی محنت کرنی پڑے گی. اس چیز پر توجہ نہیں. ہمیں محنت کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے, گھبراتے ہیں ہم اور چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں بھی استعمال کریں. تو اب دوسروں سے جو ہے وہ دوسرے ممالک ہمیں جو ہے خوب پیسہ دیں تاکہ ہم وہ اچھی اچھی چیزیں گھر بیٹھے استعمال کر لیں. صحیح. تو ایسے نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ دنیا کو بہتر طور پر نہیں چلا سکتے. کسی بھی قوم کو آپ ایسے بہتر طور پر نہیں چلا سکتے. کسی گھر کو آپ ایسے بہتر طور پر نہیں چلا سکتے جب تک آپ خود محنت نہیں کرتے, جب تک آپ کامیابی کے لیے قدم نہیں بڑھاتے, آپ آگے نہیں بڑھتے. آپ اس سوچ کو نکال دیجئے کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوتا. جب دیکھیے لوگ جو ہیں وہ معذور افراد بھی ہیں, میں جو ہے وہ ان کے لیے یہ لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں, یعنی جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کے پاؤں نہیں ہیں, وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسپیچیں کرتے پھر رہے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں. ایک شخص ہے اس کے جو ہے وہ ویل چیئر پر ہی اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ بڑے بڑے 2 میگا چرچز چلا رہے ہیں. ڈفرنٹلی ایبل پیپل. جی ایگزیکٹلی یہی جو ہے وہ مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں وہ. تو دوسرے جو صحیح سلامت ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو کچھ اور سوچیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا تو جو ہے وہ پب جی اب چلتی رہتی ہے, نوجوانوں میں جو خود ترسی کا شکار ہے ان میں جو ہے پب جی چل رہا ہوتا ہے. وہ تشدد سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کریں اور اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو فائٹنگ کر رہا ہے, ہم جو گولیاں چلانے والا ہے وہ ہم خود ہیں. تو اس سے جو ہے دوسروں کو مار مار کے وہ اپنا بدلہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو ذہنی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. تو پب جی کھیل رہے ہیں اور دوسری پتہ نہیں فائر فائٹر ہے یا کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم ہے, اور بہت سی گیمز ہیں ایسی. تو ایسی تشدد آمیز ویڈیو گیمز جو ہیں وہ دیکھ کر اور کھیل کر ان میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں, یعنی اپنی لائف برباد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد اپنا گھر برباد کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, پب جی کھیلنے والے بچے نے جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو گولی مار دی اور بہن کو گولی مار دی. تو یہ جو ہے وہ صرف کیا ہے, وہ اس کو ریئل لائف میں ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. چھوٹی عمر کا بچہ ہے. اور اب رہی بات اس کی کہ اس کو حل کیسے کیا جائے, تو سب سے پہلے اس کی مثال جو ہے بائبل مقدس میں سے میں ایک دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کا حل بھی بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے اور اس کا سائنسی حل بھی ہم جانتے ہیں. ساموئیل نے ایک شخص کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا جس کا نام ساؤل ہے. پہلا بادشاہ ہے بنی اسرائیل قوم کا. اور ساموئیل جو ہے وہ نبی ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے شرارت کی ہے, بنی اسرائیل قوم نے, کہ آپ نے خدا تعالیٰ سے بادشاہ مانگا. صحیح. تو بھائی اس میں شرارت کی کیا بات ہے جی, ہمارے ہاں تو کوئی بادشاہ نہیں.
ایک سوچنے والی جنرل سی بات. اب شرارت یہ کی ہے کہ خدا ہی تمہارا بادشاہ تھا اور تم نے اس کو اس کے رتبے سے ہٹا کر کسی اور شخص کو اس کی جگہ دے دی, تو اس سے بڑی شرارت کیا ہوگی؟ اچھا, لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ بادشاہ ان کو بنانے دو, جب وہ ان سے غلاموں والا اور لونڈیوں والا سلوک کرے گا پھر ان کو خود عقل آ جائے گی. صحیح. اچھا, تو اب ایک شخص چنا گیا جس کا نام ساؤل ہے. وہ تمام بنی اسرائیل قوم میں سے قداور ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, بہادر ہے, دلیر ہے. دلیر کا لفظ تو میں ویسے استعمال کر رہا ہوں اور بہادر کا, لیکن لڑائی بھڑائی میں خوب جو ہے وہ ماہر ہے. اچھا, اب ایک جو ہے وہ وقت آیا کہ اب اس کی جنگ ہونی ہے کسی اور قوم کے ساتھ, تو ان کے علاقے پر جو ہے وہ دوسری قوم حملہ آور ہونے والی ہے. آمنے سامنے جو ہے فوجیں لگ چکی ہیں. تو سیموئیل نبی نے اس شخص سے کہا تھا کہ میں آ کے تم سے ملوں گا تو پھر قربانی کریں گے, دعا کریں گے, تو پھر تم جنگ کے لیے جانا. یہ ساؤل سے یہ کہا تھا. یہ پہلا سیموئیل اس کے 12-13 ابواب میں یہ واقعہ ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب وہ آتا ہے تو سیموئیل جو ہے وہ آنے میں اسے 7 دن لگ جاتے. وہ 7 دن کے بعد آتا ہے, یعنی 7ویں دن آتا ہے وہ. صحیح. ساؤل انتظار کر رہا ہے کہ جو ہے سامنے مخالف فوج کھڑی ہے, دشمن کھڑے ہیں, تو وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں. اس لیے اب وہ کیا کرتا ہے کہ خود ہی سوختنی قربانی 7ویں دن منگواتا ہے, اور اس کے ساتھ کے جو فوجی تھے وہ بھی اپنے اپنے جو ہے وہ علاقوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ مسئلہ یہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ خود جو ہے سوختنی قربانی گزران دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ خود سوختنی قربانی گزران دیتا ہے اور منگواتا ہے جانور جو قربانی کے لیے تھا. سوختنی قربانی یعنی جلانے کے لیے قربانی دے دیتا. اب سوال یہ تھا کہ قربانی گزراننے کا حکم یا حق کس شخص کا ہوتا تھا؟ وہ صرف کاہنوں کا کام ہے. کوئی اور شخص بادشاہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قربانی گزرانے. ایون کہ نبی بھی جب تک کہ وہ کاہن نہیں ہیں وہ قربانی نہیں گزران سکتے. یہ حکم تھا شریعت کے مطابق. تو یہاں بادشاہ ہونے کے تحت اس نے قربانی گزران دی, اور وہ بھی سوختنی قربانی. اسی وقت جب یہ قربانی گزرانتا ہے اسی وقت سیموئیل نبی آ جاتے ہیں وہاں پر. درست. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ جی میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا, تو لیکن آپ آئے نہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ابھی دعا بھی نہیں کی, تو میں نے کہا کہ خدا ہماری مدد کرے گا تو جنگ جو ہے کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے, ہو سکتی ہے, اس لیے میں نے سوختنی قربانی گزران دی. تو یہ ہے خود ترسی. اس شخص نے اپنے اوپر ترس صرف کھایا اور کچھ نہیں کیا کہ میں اپنے لیے فیور حاصل کر لوں خدا کی, کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے, میں اسرائیل کا بادشاہ تو ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ میرا ساتھ دے. کچھ لوگ جو ہیں فوج میں سے ادھر ادھر تتر بتر ہو رہے ہیں, تو وہ سب واپس آ جائیں. میں جب قربانی گزرانوں گا تو سب کو کیا ہے وہ جنگ کے لیے جانا پڑے گا, تو اس وجہ سے وہ سب واپس جمع ہو جائیں گے, تو کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے خود ترسی, اپنے اوپر ترس کھانا. اس نے ترس کھانا شروع کر دیا اور خدا کی نظر میں گناہ ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساموئیل نبی نے آتے ہی نے اسے یہ کہا کہ خداوند کی بات جو اس نے تجھ سے کہی تھی تو نے نہ مانی, تو نے اس کا حکم توڑا ہے, اس کی حکم عدولی کی ہے. اس وجہ سے اب تو ہمیشہ تک بادشاہ اسرائیل پر نہیں رہے گا, یعنی تیری سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی, یعنی تیرے بعد تیری نسل پر حکومت نہیں جائے گی. صحیح. وہ نہیں حکومت کر پائیں گے. خداوند کو ایک شخص اس کے دل کے موافق مل گیا ہے جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. صحیح. تو یہ فرق ہے کہ ہم اپنے رتبے سے بھی ہٹائے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. صحیح. اپنا کام پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کریں. پرفیکٹ سے مراد یہ ہے بہترین کام دیں, بہترین صلاحیتوں کا استعمال کریں. اگر لکھنے کا کوئی کام کرتے ہیں تو بہترین انداز میں لکھیں, اپنی رائٹنگ بہترین کریں, اس کو خوبصورت لکھنے کی کوشش کریں. بولنے کا کام ہے تو بہترین بولیں, سیکھیں اور پڑھائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل ہو سکے. یہ خود ترسی سے نکلنے کا جو ہے وہ بہترین اور آسان حل یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح ایک نوجوان شخص ہے. وہ خدا کا بیٹا تو ہے لیکن وہ کامل انسان بھی ہے. درست. اسے پتا ہے کہ میں نے صلیب پر چڑھنا ہے, اسے پتا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا, اسے پتا ہے کہ میرے لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. کیا اس نے اپنی منزل سے کنارہ کشی کی؟
نہیں. وہ ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا. درست. جہاں جہاں اسے پہنچنا ہے وہ اسی طرف چلتا گیا. وہ ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اس نے جا کے صلیب کا دکھ سہا ہے اور موت برداشت کی ہے. صحیح. اس نے اپنے آپ پر ترس نہیں کھایا. آمین. ہمیں بھی یہی نمونہ دے کر گیا ہے. حالات دنیا کے کچھ بھی ہوں، مشکلات کچھ بھی ہوں، ہمیں اپنے آپ پر ترس نہیں کھانا. ہمیں مشکلات کو فیس کرنا ہے کہ مشکلات انسانوں پر ہی آتی ہیں. درست. میں بھی انسان ہوں، میں چاہے چھوٹا ہوں یا چھوٹی ہوں یا بڑا ہوں یا بڑی ہوں، مجھ پر ہی مشکلات آئی ہیں. تو میں ان کو لے کر، اب اس کا حل یہ ہے، ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ میں ان کو خدا کے حضور رکھوں، خدا سے مدد مانگوں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر رحم کر، مجھے اس عذاب سے نکال، مجھے اس مشکل سے نکال، تنگی سے نکال، بے روزگاری سے نکال، غربت سے نکال، بیماری سے نکال، کسی بھی طرح کے ڈپریشن سے نکال. کچھ بھی حالات خراب ہیں، شراب پینے والے ہیں گھر میں، خدایا ان کی عادات سے نکال، ان کو اس مشکل سے نکال. نشے باز ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو اس نشے کی عادت سے نکال، لت سے نکال. خدا کے حضور گڑ گڑاتے رہیں، روز دعا کریں، ایک دن دعا کریں، شدت سے دعا کریں، دوسرے دن، 4 دن، 1 مہینہ، 1 سال کرتے تو جائیے. درست. تو یہ حل ہوں گے مسائل. صحیح. یہ بہترین حل ہے. اور اب اس کا سائنسی پہلو یا معاشرتی اعتبار سے ہم کیسے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ہم یہی سوچ لے کر اپنے چرچز میں پریچ کریں. ٹھیک. اور اس کے بعد اسی سوچ کو لے کر ہم مختلف سکولز کے پرنسپل حضرات سے یا پرنسپل صاحبات سے ملیں اور ان سے مل کر اس چیز کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اور ان سے کہیں کہ ہم اس چیز کے بارے میں ٹریننگز دیں گے. اور پھر کالجز میں جائیں، اسی طرح سے یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اس چیز کو، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سب سے ڈسکس کریں. صحیح. ان کے پاس اگر جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ ٹریننگز ہوں، ان کے پاس جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کوئی مواد ہو تو وہ شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر اپنے نوجوان نسل کو، یعنی اپنے مستقبل کو سیو کر سکیں. صحیح. ورنہ ہم ایک بہت بری قوم اور بہت بڑا اور خطرناک قسم کا مستقبل جو ہے وہ دنیا کو دینے جا رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، پاسٹر صاحب نے بہت عمدگی سے ہمیں بتایا کہ خود ترسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم ایک چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور معاشرے کی جڑیں کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور خود پر بھی بھروسہ رکھنا ہے اور خداوند کے حضور اپنی وفاداری کو اور آگے بڑھانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.